ٹھیک ہے، میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی سٹوری سناتی ہوں. جلدی سناؤ. ٹھیک ہے، میں آپ کو سناتی ہوں. فرینڈ آپ بھی دیکھ رہے ہیں؟ چلو آپ کو بھی سٹوری سناتی ہے. چلو سنتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نائنوے شہر میں بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. وہاں کے لوگ اپنی پوری زندگی کو بت پرستی اور بے شرمی کے ساتھ گزار رہے تھے. جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نظر انداز کر دیتے اور ان کا مذاق اڑا کر وہاں سے چلے جاتے. جب حضرت یونس علیہ السلام یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نازل کرے گا تو وہ کہتے ہم کسی دھمکی سے نہیں ڈرتے، اپنے رب سے کہو کہ ہم پہ عذاب نازل کرے. حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہاری تکلیفیں تمہیں ہی مبارک، اور وہ وہاں نائنوے شہر کو چھوڑ کے چلے گئے. جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آسمان کا رنگ بدلنے لگا. ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے یہاں پہ تھوڑی ہی دیر میں آگ لگ جائے گی. سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. پھر وہ سب لوگ ایک پہاڑ پہ گئے اور پہاڑ پہ جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پچھتاتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمانے کا حکم دیا اور وہ سب لوگ خوشی سے رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو واپس بھیج دے تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے. اس دوران حضرت یونس علیہ السلام ایک جہاز پر سوار تھے جو ایک سمندر سے گزر رہا تھا. سارا دن تو بہت ہی آرام کے ساتھ گزر گیا، لیکن جیسے ہی وہاں پہ رات ہوئی بھیانک طوفان آنے لگے. وہ طوفان کی لہریں جہاز کو اوپر نیچے کرنے لگی. جہاز کے کپتان نے کہا کہ جہاز کو ہلکا کر دیا جائے. انہوں نے جہاز کا سارا سامان سمندر میں پھینک دیا، لیکن کپتان نے کہا ہم میں سے کسی ایک شخص کو بھی اس پانی میں، اس سمندر میں گرانا ہوگا. پھر انہوں نے سوچا کہ ہم سارے بندوں کے نام کی پرچی بناتے ہیں اور جس بھی بندے کے نام کی پرچی نکلے گی اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے. جب ایسا کیا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کی نام کی پرچی نکلی. انہوں نے کہا نہیں، ہم حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں نہیں پھینک سکتے، وہ ہم میں سب سے عزت دار شخص ہیں. انہوں نے دوبارہ پرچی نکالی. دوبارہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا. انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو آخری موقع دیا، اور جب ایسا بھی کیا گیا تب بھی پرچی نکالنے پر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا. حضرت یونس علیہ السلام جان چکے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی کوئی رضا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور اچانک سے سمندر میں چھلانگ لگا دی. جیسے ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، ایک ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا، وہ بھی ایک ہی بار میں. حضرت یونس علیہ السلام نے پہلے تو سوچا کہ جیسے ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہی ہیں. وہ ویل اور قید میں ہیں. ویل کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے. جب سارے ویل کے پیٹ سے جو آواز آ رہی تھی اس کی وجہ سے سارے سمندر کے جانور ویل کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اپنی زبان میں کہنے لگے کہ ویل کے پیٹ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے. وہ ویل مچھلی سمجھ چکی تھی کہ اس نے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا ہے. وہ ڈرنے لگی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں کیوں ڈروں، مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم مجھ سے نگل لو، تو اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے حکم دیا تھا، اس لیے مجھے نہیں ڈرنا چاہیے. 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام عبادت کرتے رہے، وہ بھی ویل مچھلی کے پیٹ میں. جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام واقعی پچھتا رہے ہیں تو انہیں
انہیں معاف فرمانے کا حکم دیا اور ویل کو حکم دیا کہ وہ کسی جزیرے پہ جا کر انہیں اگل دے. جب ویل مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعبیر کی اور اس نے ایسا ہی کیا. ویل مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے تھے. ان کا بدن سوج چکا تھا. وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے ایک سنسان جزیرے پر. اللہ تعالیٰ نے اسی بیچ ان کے پیچھے ایک درخت اگا دیا جس نے انہیں سایہ دیا اور فائدے دار پھل دیے. کچھ ہی دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی کمزوری اور سوجن دور ہو گئی اور انہوں نے نینوے شہر کا واپس جانے کا راستہ بھی ڈھونڈ نکالا. جب وہ واپس گئے تو نینوے شہر کے لوگوں میں بدلاؤ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے. نینوے شہر کے لوگوں نے ان کا صحیح سے استقبال کیا, بہت ہی پرجوش طریقے سے. پھر جب تک حضرت یونس علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا وہ نینوے شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں گئے. آپ کو اس اسٹوری سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کوئی شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. ارے نہیں, حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر دیکھیے ہجرت کی تھی. ہمیں کوئی حکم کے بغیر نہیں جانا چاہیے. ارے نہیں, میں تو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اسٹوری میں کہ دیکھیے وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے اگر انہوں نے بھی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی معاف فرما دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیتا ہے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں سب کو معاف کرنا چاہیے. ہاں, یہی تو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہی تھی. اب ہم لوگوں کو